نہ کیوں بارہویں پہ غم پیارے آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سیرت رسول اللہ کے لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ الحمدللہ ہمارے پروگرام کا انداز یہ ہے کہ ہم ابتداً ایک نعت شریف سنتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے کچھ پہلو پر ہم بیان بھی سنتے ہیں۔ تو آئیے پہلے نعت شریف سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ، یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر رسول خدا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر رسول خدا آ گئے ہیں، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ساری فضائیں، اٹھی چار سو رحمتوں کی گھٹائیں، معطر معطر ساری فضائیں، ساری فضائیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روز جزا آ گئے ہیں، خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے، وہ شافع روز جزا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر رسول
گئے ہیں، اور یہ سن کر سخی آپ کا ستانا، یہ دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، یہ سن کر سخی آپ کا ستانا، یہ دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہوئے سب زمانہ، ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو، ولادت کا صدقہ آقا نگاہ کرم ہو، ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں، ولادت کا صدقہ صدقہ نگاہ کرم ہو، ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے گھر پہ تیرے گدا آ گئے ہیں۔ یہ شعر آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو سننے والے عاشقان رسول ہیں ان سے درخواست ہے کہ اگر ایک بار آنکھ بند کر کے تصور کریں کہ آپ سرکار کے دربار میں حاضر ہیں، مسجد نبی شریف کا تصور کر لیں، آقا کے دربار عالی شان کا تصور کر لیں کہ ہم سرکار کے دربار میں حاضر ہیں اور آقا کی بارگاہ میں وہاں پر عرض کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس شعر کے سننے کا ایک جو لطف ہے رب نے چاہا تو دوبالا ہو جائے گا۔ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ، یہ سن کر سخی آپ کا ستانا، یہ دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، یہ سن کر سخی آپ کا ستانا، یہ دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہوئے سب زمانہ، ولادت کا صدقہ صدقہ، ولادت کا صدقہ صدقہ، ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو، ولادت کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا مقدر، میرے گھر رسول خدا آ گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا مقدر، میرے گھر رسول خدا آ گئے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
آقا مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا بیان جاری تھا۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا مبارک انداز جس میں وعدے کو وفا کرنا ہوتا ہے، وعدہ پورا کرنا۔ حضرت ابو الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سامان خریدا۔ اسی سلسلے میں آپ کی کچھ رقم میرے ذمے باقی رہ گئی۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریے، میں ابھی گھر سے رقم لا کر اسی جگہ پر آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ ٹھہرے رہنے کا وعدہ فرما لیا۔ کہتے میں گھر آ کر بھول گیا، میرے ذہن سے نکل گیا۔ پھر 3 دن کے بعد یاد آیا تو رقم لے کر میں اسی مقام پر پہنچا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور میرا انتظار فرما رہے تھے۔ مزید کہتے مجھے دیکھ کر ذرا بھی آپ کی پیشانی مبارک پر بل نہ آیا، اور اس کے سوا آپ نے اور کچھ نہیں فرمایا کہ اے نوجوان تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، کیونکہ میں اپنے وعدے کے مطابق 3 دنوں سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، اور آپ کے یہ کردار پاک کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو ہمارے سامنے آیا۔ اچھا یہ بتا دو، یہ اعلان نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، جو 40ویں سال آپ نے فرمایا تھا، تو یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے، یعنی ابھی آپ کی عمر 40 سال کی نہیں ہوئی ہوگی، اور اعلان نبوت کا آپ کو حکم نہیں ہوا ہوگا کہ آپ نبوت کا اعلان فرما دیں۔ لیکن زبان، ہم جس آقا کے غلام ہیں، جس نبی کا میلاد ہم منا رہے ہیں، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ نے جو وعدہ کیا تو اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے آپ نے 3 دنوں تک خود کو مشقت میں ڈالے رکھا۔ اور پھر اخلاق کریمہ کا یہاں بہترین ذکر یہ بھی میں کرتا چلوں کہ ان کو دیکھنے کے بعد آپ نے صرف اتنا ہی فرمایا کہ نوجوان تم نے مجھے مشقت میں ڈال دے، میں 3 دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ آدمی وہ سامنے والے کو کچھ بولنا شروع کر دے وغیرہ وغیرہ، ایسی کوئی چیز آپ نے روایت میں نہ سنی ہوگی نہ پڑھی ہوگی۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو حلم، آپ تو حلم والے تھے، بڑے بردبار آپ کی طبیعت مبارکہ تھی۔ آج اس پرفتن دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو بیان ہے، وعدے کا وفا کرنا، اور اگرچہ ہمیں کچھ مشقت یا ہمیں کچھ تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن وہ ہمارا ایک انگلش کا ورڈ ہے کمٹمنٹ از کمٹمنٹ، کمٹمنٹ از کمٹمنٹ، یعنی جو وعدہ کر دیا، جو زبان کر دی نا، واحد کلام، ایک بول دیا وہ بول دیا، بس جاؤ۔ اتنا بندے کے اوپر اپنی بات پر اس کو وہ ٹھوس ہونا چاہیے کہ بس آپ بول دیا تو بول دیا، زبان دے دی۔ اگرچہ وعدے کی ایک تعریف، وعدے کیا سمجھنے کی ضرورت ہے، وعدہ کہ آپ نے کسی سے کوئی بات کی کہ ٹھیک ہے میں اس دن آ جاؤں گا، اور آپ نے ایک وعدہ ہی کیا کہ میں آ جاؤں گا،
جس ٹائم پر آپ اس سے کہہ رہے کہ میں آ جاؤں گا، وہ واقعی آپ کی نیت ہے کہ میں چلا جاؤں گا، تو یہ وعدہ سچا کیا آپ نے۔ اب فار ایگزامپل بعد میں آپ کی نیت بدل جاتی ہے یا کوئی اور تبدیلی آ جاتی ہے یا ارادہ بدل جاتا ہے یا کوئی اور وجہ بن جاتی ہے، نہیں وجہ مطلب کوئی بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نہیں جاتے، تو یہ نہ جانا آپ کی وعدہ خلافی نہیں ہے۔ یہ وعدے کو یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ ہر ایک کو وعدہ خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بات سننے اور سمجھنے کے بعد پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں شاید اپنی زبان پر وہ نہیں، اس سے وعدہ خلافی اگرچہ آپ کی نہیں ہوگی، ہاں اگر آپ نے اس ٹائم پر جس ٹائم پر کہا کہ میں آؤں گا اور آپ اس ٹائم پر شیور ہے، کنفرم ہے، آپ کی نیت جانے کی ہے ہی کوئی نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں یار ٹینشن نہیں لو، فکر نہیں کرو، میں آ جاؤں گا، اب آپ کا یہ جو کہنا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ وعدہ خلافی، یہ آپ خلاف کریں گے۔ جب جو کہہ رہے ہو کرنا ہی نہیں ہے تو پھر کہنے کا کیا فائدہ؟ اب اگر آپ چلے بھی گئے، اس وقت جو آپ نے غلط بیانی کی، اس غلط بیانی کا وبال تو رہے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو بدقسمتی کے ساتھ جھوٹ بول دیا جاتا ہے اور غلط کمٹمنٹ کیے جاتے ہیں، پتہ ہے دینا نہیں ہے، پیمنٹ دینی نہیں ہے، ڈیلیوری دینی نہیں ہے، مال ٹائم پر دینا ہی نہیں ہے، میں نے وقت پر آنا ہی نہیں ہے، فلاں نہیں کرنا، تو یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر آپ درست تھے بھی اور اب نہیں گیا یا نہیں وہ کام کیا، تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تعریف کی روح سے یا ڈیفینیشن کی اگر بات کی جائے تو میں وعدہ خلافی تو میری نہیں ہوئی، تو میں بچ تو گیا۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بات میں بتا دوں، ایسا کرنے والے پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے، یعنی ایسے کی زبان پر پھر لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ اس کے بارے میں یہ بات پھر مشہور ہو جاتی ہے کہ یار یہ کہتا ہے آئے گا نہیں، ٹھیک ہے جب کہا ہے تو صحیح کہا ہوگا، اس ٹائم پہ یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، غلط بیانی نہیں کرتا، لیکن یہ آئے گا نہیں، یعنی اچھا یہ آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ شاید آپ کے ذہنوں میں بعض چہرے آ جاتے ہو، خود آپ ہی آ جاتے ہو کہ یار یہ میں بھی ایسا ہی ہوں، میں بھی زبان کرتا تو ہوں، بولتا تو ہوں، اور اس ٹائم پہ میں صحیح ہوتا ہوں۔ لیکن کئی آپ کا اگر اپنی زندگی کا آپ جائزہ لیں گے تو شاید آپ کو بہت سارے واقعات اپنی زندگی کے سے مل جائیں گے جہاں آپ اگرچہ شرعاً آپ کی گرفت ہوئی نہیں ہوئی، شرعاً آپ کی گرفت نہیں ہوئی ہوگی، لیکن معاشرتی طور پر، سوسائٹی کے طور پر، کمیونٹی کے طور پر، پبلکلی آپ کا جو امیج ہے وہ جیسا تیسا ڈیمیج ہو چکا ہوگا، یا جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں اس کا ڈیمیج ہو چکا ہوگا کہ آئندہ آپ اس سے مطلب کہ کمٹمنٹ لیتے ہوئے بھی آپ کو ڈر لگے گا، اور اینڈ مومنٹ تک آپ ایک نظر دروازے پر رکھتے ہوگے کہ کب آئے گا، اور ایک نظر آپ کے فون پر رکھتے ہوگے کہ بھی کب فون آئے گا کہ میں نہیں آ سکتا، اور آپ وہ بولے گا کہ جناب آپ نے وعدہ کیا تو آپ کو تو پتہ ہے، آپ بولے گا نہیں جناب وعدہ ٹھیک ہے میں نے کیا تھا لیکن یہ وعدہ خلافی نہیں ہے، اس ٹائم میں میری نیت تھی، اب میں نہیں آ سکتا۔ آپ بولے گا یار آپ کو مجبور کیا تو کیا کرتے، اس کو ایڈوانس میں بتا دینا چاہیے کہ میں مطلب کہ نہیں آ سکوں گا، میری اگر کوئی بتانے میں بھی کوئی ایسا نہ ہو تو بتا دینا چاہیے میکسیمم، اگر کوئی شرعاً کا بات نہ ہو، تاکہ اگلے کو تسلی ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، آپ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے آپ ہی کا کوئی حادثہ ہو گیا یا آپ کے ساتھ خدا نہ کرے کوئی بہت بڑی ایمرجنسی ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس کو اطلاع دے دیں، تاکہ اگر اس نے کوئی پریپریشن کی ہوئی ہے، تیاری کی ہوئی ہے، یا اس نے آگے کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے تو وہ اس کی بات خراب نہ ہو۔ یہی پیمنٹ کے اصول ہیں۔ اب آپ بولے یار ہم نے تو دے دی تھی، ہم نے بعد میں اس کو منع کر دیا، دیتے وقت آپ کی نیت تھی کہ میں نے اس کو ایک دن پہلے منع کرنا ہی ہے، تو یہ پورا جو ہمارا جو بنا ہوا ہے نا نظام، یہ گڑبڑ بنا ہوا ہے۔ ہم بالکل سیدھے اور اسٹریٹ فارورڈ اور آنیسٹی کے ساتھ کام کرنے کے عادی بنے، نہ کہ مطلب کہ ہم یوں زگ زیگ کی طرح اپنے آپ کو گھمائیں پھرائیں اور اپنے آپ کو مسئلے میں ڈالیں۔ تو وعدہ کریں، پھر حتی المقدور اس وعدے کو وفا کریں، وعدے کو پورا کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان مبارک سے آپ نے فرما دیا تو آپ 3 دنوں تک وہاں ٹھہرے رہے۔ یہ بولنے کو تو بول دیں، ہم سے 3 گھنٹے رکنا ہو تو ہمارے لیے مطلب کہ مسائل پیدا ہو جائیں، ہم واپس سے باہر ہو جائیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دنوں تک ٹھہرے رہنا اور
اس کے باوجود اس کو دیکھ کر اس پر کمال اخلاقیات کے دریا بہا دینا، حسن اخلاق کے، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے۔ تو کیا میں امید کروں آپ تمام عاشقان رسول سے کہ انشاءاللہ تعالی وعدے کو پورا کرنے کی پوری کوشش فرمائیں گے، اور بڑی سوچ سمجھ کر کمٹمنٹ کریں، چاہے وہ بزنس کے طور پر ہے، انویٹیشن کے طور پر ہے، یا آپ کی کوئی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کے طور پر ہے، یا سوشل ایکٹیویٹیز کے طور پر ہے، کسی بھی طرح کی آپ کی ہے، چاہے وہ گھر میں آپ زبان کرتے ہیں یا گھر کے باہر کرتے ہیں۔ بعضوں کو بات یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں 11 بجے آ جاؤں گا، آپ ٹینشن نہیں لو، اب 11:15 بجے میسیج آئے گا یار میں ذرا 1 گھنٹہ لیٹ ہو جاؤں گا۔ اب بھائی آپ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جاؤ گے تو یہ جو 11:15 بجے جو آپ نے میسیج کیا، تو اب یہ آدمی کیا کرے یہ بتاؤ؟ اب یہ تو 15 منٹ کے بعد تو 2 گھنٹے تو آپ کے ساتھ بزی تھا، اب یہ آگے 1.25 گھنٹے کی اپنی مصروفیت بنائے کیسے امیجیٹلی؟ تو نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے، پھر ایسے میں وہ کہہ دے گا نہیں جناب ٹھیک ہے اگر آپ لیٹ ہو رہے تو پھر میں بھی چلا جاتا ہوں، تو پھر سے بعد وقت ناراضگی یا بدمزگی ہو جاتی ہے۔ تو بڑا مطلب کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہلکا کر دیتے، کسی کو بھاری، کسی پر مطلب بھار ڈال دیتے ہیں کہ چلو میں تو ریلیز ہو گیا۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اسپیشلی جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام مرتبہ دیا ہے نا، ان کو تو بہت زیادہ اپنے وقت کا اور اپنی زبان کا خیال رکھنا چاہیے، اور بس کہہ دیا سو کہہ دیا، بڑا سوچ سمجھ کر آدمی فیصلہ کرے۔ کچھ لوگ سوچ سمجھ کر فیصلہ نہیں کرتے، اس وجہ سے بھی بیچاروں کا جو امیج جو کریکٹر ہے نا وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ جی ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں، زبان پوری نہ کرنا، وقت دے کر نہ آنا، وقت دے کر نہ کام کرنا، اور ان تمام تو یہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں اگر یہ خدا نہ خواستہ کسی کی طبیعت میں آ جاتا ہے نا، تو سمجھے کہ آپ کے اپنے کریکٹر کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آپ کی ایک عادت کافی ہے۔ اس کے علاوہ بھلے آپ کی کتنی عادتیں اچھی بنا لیں آپ، لیکن یہ عادت جو ہے نا، اس ایک عادت کی وجہ سے بھی انسان کا کریکٹر ڈیمیج ہو جاتا ہے، بڑا بری طرح ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اب بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، بھروسہ جب ختم ہو گیا تو پھر آپ زبانیں کرتے رہیں، ڈر ہی لگا رہے گا۔ پھر ایسوں سے لوگ کام لینا بھی کم کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو لوگ بلانا بھی کم کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے واسطہ بھی کم کر دیتے ہیں کہ یار خواری ہو جائے گی یار وقت تو منع کر دیا تو اب پھر کیا کریں گے، ایکسکیوز کر لی تو کیا کریں گے۔ ہوتا ہے بعض وقت بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کی معذرت کو آدمی کاؤنٹر بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے حضور آپ فرما رہے تھے تو، لیکن وہ جو اس سے جو خرابی واقعی ہوئی ہے نا وہ ہو چکی۔ یہ بالکل ہمیں ذہن نشین کرنا چاہیے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جو بہت اہم اور امپورٹنٹ پرسن ہونا، اگر ہو سکے تو اسے 1 2 3 منٹ پہلے ہی پہنچ جانا چاہیے، یعنی اس کی خوبصورت کردار میں یہ خوبصورتی لازمی آنی چاہیے کہ یار یہ آدمی وقت کا پابند ہے، یہ جو کہتا ہے نا وہ کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ وعدہ وفا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک انداز پاک یہ تھا کہ آپ عدل فرمانے والے تھے، انصاف فرماتے تھے کہ لوگ اپنے فیصلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کروایا کرتے تھے، اور جانتے تھے کہ جو یہ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ درست ہوگا۔ میں یہاں آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی خوبصورتی بتاؤں کہ ایک مرتبہ کعبہ مشرفہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا سلسلہ ہوا، قریشوں نے اپنے وہ ملا کر سارا وہ کیا۔ اچھا اب جب کعبہ شریف کی تعمیر ہو گئی تو پھر اس میں حجر اسود جو پتھر ہے اس کو لگانا، نصب کرنے کا مرحلہ آیا۔ اب ان میں ہو گئی مطلب بات چیت، وہ بولے میرے قبیلے کا سردار لگائے گا تو بولے میرے قبیلے کا سردار لگائے گا، اور بیٹھے بیٹھے اس بات پر لڑائی شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ بھائی اتنا اچھا کام کیا ہے، کعبہ مشرفہ کی تعمیر ہوئی ہے، کیوں لڑتے ہو یار؟ ایک کام کرو، انتظار کرو، جو پہلا فرد
مسجد الحرام میں داخل ہو اسے اپنا منصف بنا لینا، وہ جو بولے وہ کر لینا۔ سب کو اس کی بات پسند آئی کہ یار بھلی بات کی۔ اچھا اب سب کی نظریں جمی ہوئی ہیں دروازے پر، جو شخصیت سب سے پہلے مسجد الحرام میں داخل ہوتی ہے وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تھی۔ سب بیک زبان بولے کہ ہاں ان کے فیصلے پر ہم کو بھروسہ ہے، یہ درست فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ بات ہوئی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا مسئلہ پیش ہوا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل کل سے نوازا ہے اور مدبر اعظم ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ چادر بچھاؤ۔ چادر بچھائی گئی، چادر کے بیچ میں پتھر مبارک کو رکھا گیا، حجر اسود کو، اور قبائل کے جو بڑے تھے بولا اپنے سرداروں کو بلاؤ، اور وہ ٹھیک ہے تم اب چادروں کے کونے پکڑ لو۔ اب سب نے کونے پکڑے اور سب نے چادر اٹھائے، گویا کہ سب نے پتھر کے لگانے میں اپنا حصہ ملا لیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو کعبہ مشرفہ میں نصب فرما دیا۔ یہ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین اداؤں میں سے ایک ادا تھی، اور کفار مکہ قریش کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کے عدل، آپ کے انصاف کو مانتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف ہے، ایک سیرت پاک کا پہلو ہے وقار، یعنی آپ کے کردار میں وقار ہوا کرتا تھا۔ آپ کی جہاں جلوہ گری، آپ جہاں بیٹھے ہوتے تھے اور صحابہ کرام علیہ رضوان ہوتے تھے، کسی کی ہمت جرأت نہ تھی کہ اونچی آواز سے بات کرے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تھے تو یہ ایسے سنتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبسم بھی فرماتے تھے، مسکراہٹ بھی آپ کے لبہائے مبارک پر ہوتی تھی، اور مختلف انداز بھی ہوا کرتے تھے۔ تو وعدہ پورا کرنا، عدل اور انصاف سے کام لینا، اور پھر اپنے اس میں ایک وقار کا بھی ہونا کردار میں، یہ بڑی پیارے اسلام بھائیو خوبصورت سے معاملات ہیں جو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں۔ کئیوں کو تو سچی بات ہے کہ وہ عدل کہتے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا، عدل انصاف یعنی وہ کہ مسند منصف پر بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی ایسی جگہ بیٹھے جہاں انہوں نے انصاف کرنا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے انصاف کیسے کرنا ہے، اس سیٹ کے کیا تقاضے ہیں، کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے، کس سے کیا انصاف کرنا ہے، یہ نہیں جانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدود اللہ کے معاملے میں آپ کا انداز مبارک بڑا مطلب کہ نمایاں تھا۔ اللہ کے نافرمانی اگر کوئی کرے اس حوالے، حالانکہ اپنی ذات کے لیے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہ لیا، اب معاف فرما دیا کرتے تھے، اب درگزر سے کام لیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نہ کیوں بارہویں پیغام پیارے آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے، مرحبا مرحبا یا رسول اللہ۔